بڑے سادہ ہیں وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو سادہ سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ اسٹیٹسمین شپ ان کی قریب سے بھی نہیں گزری، لیکن سیاست میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ضرورت ختم ہو تو اکبر اس بابر سے لے کر جاگیر ترین تک جیسے محسنوں کو پرے پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے، اور ضرورت پڑے تو شیخ رشید احمد اور بابر اعوان جیسے لوگوں کو بھی گلے لگاتے ہیں، جنہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے سامنے ان پر ذاتی حملے کیے تھے۔ مذہب کا کارڈ خان صاحب جس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے سیاسی مولویوں نے بھی استعمال نہیں کیا۔ پہلے میاں نواز شریف کے خلاف توہین رسالت اور مذہب کا کارڈ استعمال کیا، اقتدار میں آنے کے بعد اپنے گرد شہباز گل، زلفی بخاری اور اسد عمر جیسے لوگ جمع کیے، لیکن نام ریاست مدینہ کا استعمال کرنے لگے۔ عدلیہ، میڈیا اور نیب جیسے اداروں کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا، وہ 20 نواز شریف اور 10 آصف زرداری مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ قومی سلامتی کے اداروں کو جس قدر انہوں نے متنازع بنایا، وہ سینکڑوں نریندر مودی مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ ان دنوں سیاسی ضرورتوں کے تحت عمران خان صاحب بولتے ہوئے وزیر اعظم کم، جبکہ علامہ، مورخ اور مبلغ زیادہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں تو بھی سلیکٹڈ رہتے ہیں، اور کسی دینی حکم کا سہارا لیتے ہیں تو اس میں بھی مرضی کے مطابق سلیکشن کر لیتے ہیں۔ مثلاً ان دنوں انہوں نے ایک بار پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کیا صرف یہی ایک کام کیا تھا جس کا وہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی شہرت تاریخ کے سب سے بڑے عادل حکمران کے حوالے سے ہے، جس کا عمران خان صاحب کی حکومت میں نام و نشان تک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس عدل کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ ان کے دور خلافت میں ان کے بیٹے کو سزا ہوئی، جبکہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اور اپنے سب شہیدوں کو احتساب سے مبرہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ خلیفہ تھے کہ ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ کیا خان صاحب نے کبھی ان کی شخصیت کے اس پہلوؤں کا بھی ذکر کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سرکاری عہدے پر کسی شخص کا تقرر کرتے تو ان کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھتے۔ کیا عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی، زلفی بخاری اور دیگر سے متعلق ایسا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ کیا خود خان صاحب نے دربان نہیں رکھے؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالہ کے محل کے دروازے عام آدمی کے لیے کھلے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فقرہ انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے؟ کیا خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد کبھی اس فقرے پر سوچا؟ ان کے دور میں کتنے ہزار لوگ مسنگ ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف، زرداری اور نواز شریف دور کی دی ہوئی آزادی اظہار کو بھی چھین لیا، اور ایک ایک سیاسی مخالف حتیٰ کہ خواتین تک کو جیلوں میں ڈالا۔ حضرت عمر فاروق دنیا کے واحد حکمران تھے کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی باز پرس بھی عمر سے ہوگی۔ لیکن خان صاحب کی حکومت میں روزانہ کتنے لوگ بے گناہ قتل ہو رہے ہیں۔ کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن ان سے اس ایک کے قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ قیصر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ مسلمان فاتح بن کر شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، ارمینیا، آذربائیجان، پارس، کرمان، خراسان اور مکران تک جا پہنچے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی حکومت میں مودی نے ہم سے ہمارا کشمیر بھی ہڑپ کر لیا اور ہم تماشا دیکھتے رہ گئے۔ عمران خان صاحب اپنی تقریروں کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں اور پھر روایتی سیاستدانوں والی باتیں شروع کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار بالواسطہ اور بلا واسطہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھ لیا کرائے، لیکن وہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اکتفا کرتے رہے۔ چنانچہ
ہم نے دیکھا کہ اس وقت وہ صراط مستقیم پہ چلنے کی بجائے یو ٹرن پر یو ٹرن لے رہے ہیں۔ اب میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یا دور خلافت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو صرف خالد بن ولید کی معزولی کے واقعے کو سلیکٹ نہ کریں، ان کی شخصیت کے دیگر محاسن خصوصاً عدل، خود احتسابی اور مثالی طرز حکومت کا بھی تذکرہ کریں۔ ویسے خان صاحب کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ حضرت عمر فاروق کا بطور امیر المومنین انتخاب ان کے انتخاب کی طرح متنازع نہیں تھا، ان کا انتخاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، جس کے بعد تمام اکابر صحابہ کرام اور مسلمانوں نے شورائیت کے اصولوں کے تحت انہیں امیر المومنین مانا تھا۔ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ خلفائے راشدین صرف حکمران نہیں بلکہ سپریم کمانڈر بھی تھے۔ کبھی عمران خان صاحب حضرت خالد بن ولید کی معزولی کی وجہ بھی معلوم کر لیں۔ مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مسلمان اپنی فتوحات کو اللہ کی نصرت کی بجائے ایک شخصیت سے منسوب نہ کرنے لگ جائیں۔ گویا حضرت عمر فاروق شخصیت کو بت بنانے کی بجائے اجتماعیت اور شورائیت کے قائل تھے، لیکن یہاں تو عمران خان نے کرکٹ میں پوری ٹیم کی فتح کو اپنی ذات کے کارنامے میں بدل دیا، اور ہاں حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اپنا صفہ سالار مقرر کیا تھا۔ لیکن کیا قوم نہیں جانتی کہ عمران خان کا انتخاب کون ہوتا ہے؟ شہباز گل، شبلی فراز، فردوس عاشق خان یا پھر فیاض الحسن چوہان؟